بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں نا تو وہ یہ خواہش کرے گا تیسری بھی میرے پاس آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 دوست باہر ہی رہ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اور مال یہ باہر رہ جاتا ہے، اور اس کے اعمال ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ اعمال کون سے؟ جو اس نے خود کیے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، وہ اس کے ساتھ جائے گا۔ اور اگر کوئی اپنے ساتھ قبر میں لے بھی جائے مال، جیسے وہ پرانے زمانے میں جو فرعون تھے جن کے بڑے بڑے مقبرے بنے ہوئے ہیں پیرامڈز گیزا کے اندر مصر میں، تو ان کو ان کی پوری دولت میں دفنایا جاتا تھا، تو وہ اس سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ آخرت کی کرنسی تو میرے بھائی سونا چاندی تو نہیں ہے۔ قرآن میں تو جگہ جگہ آیا اگر زمین کے برابر بھی سونا ہو اور اللہ تعالیٰ کسی کو آفر کرے کہ یہ سونے کا تو مالک ہے، تو وہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے اپنی جان چھڑانے کے لیے، حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے، سمجھانے کے لیے۔ تو آخرت کی کرنسی تو ہے نیک اعمال، یہ تو آخرت میں کام۔ ہاں یہ کرنسی بھی، یہ دولت بھی آخرت کی کرنسی میں بدل سکتی ہے۔ جیسے آپ باہر کے ملک میں جا کے پیسے دے کے ڈالر لے سکتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ بیٹھے بیٹھے آخرت کی کرنسی لے سکتے ہیں اگر آپ آخرت کے ڈیوائن بینک میں، اللہ کے بینک میں سے جمع کرواتے ہیں۔ اور اس کا سورس آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار، ان کے بارے میں تو یہاں تک آیا بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک شروع کر دے۔ اس نے سلوک یہ نہیں ہے کہ خالی چلتے پھرتے انہوں سلام کرے، مال لاؤ، اس نے سلوک عمر بھی دراز ہوگی اور رزق میں برکت بھی ہوگی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ تو اس طرف ذرا توجہ دی جائے، ساری کی ساری توجہ۔ وہ مجھے غامدی صاحب والی بات یاد آئی کہ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کا مال ہتھیا لیتے ہیں اور پھر دل میں یہ سوچتے ہیں کہ چلو میں تہجد میں پہلے 8 پڑھتا تھا، اب 2 اور بڑھا لیتا ہوں۔ سر تسی جا کے کعبے بھی وڑ کے تہجد پڑھو، جس نے کسی کا ناحق مال دبایا ہے نا، اس کی تو چمڑی اتر جانی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے 1 بالش زمین بھی کسی کی دبا لی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا۔ 1 بالش 9 انچ 10 انچ، صرف 9 انچ کی بالش تو ہوتی ہے۔ یہاں پوری جدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ بڑا بھائی مر گیا ہے، چھوٹا بھائی قبضہ کر کے اس کی اولاد کو بھی مرحوم کر دیتا ہے، بہنوں کی جدادیں دبا لیتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، حاجی نمازی مشہور ہیں، اور کرتوت ان کے ہی ہیں۔ قرآن میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں نا ناحق، اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ نے نہیں یہ دیکھنا کہ یار اس کی تو داڑھی اتنی لمبی ہے، اس کا تو چہرہ بڑا خوبصورت ہے، یہ تو پگڑی پیاری بہت باندھتا ہے، تو میں انہوں چھاڑ دیں وہاں۔ اللہ کا تو کرائٹیریا کچھ اور ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس نے تو یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہیں، یہ ساری شکلوں سے اور مال سے آپ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے تو دل اور اعمال دیکھنے ہیں کہ کرتوت اس کے کیسے تھے۔ اس لیے یہ آیات جب آتی ہیں نا، ان کو سیریس لیا کریں، اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں، اور اس آئینے میں اپنی بھی شکل دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ کے علم میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ تم ایک ایسے خدا پر یقین رکھتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو جسے تم نے دیکھا نہیں ہے۔ عام دیکھے مالک کے لیے خرچ کر رہے ہو تو یہ ٹینشن نہیں لینی، اسے سب پتا ہے جس نے جس نیت سے دیا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، تو یہ تسلی رکھنی ہے کہ ایک ایک چیز کا وہ بدلہ تمہیں دے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے نا، اس کا بدلہ اللہ نے دینا ہے، اور ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے نا تو وہ بھی تم پالو گے۔ انسان جس کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے نا، ایک دنیا میں بھی ایک چیز ہے، یہ انسان کی نیچر میں ہے کہ انسان جس کے لیے قربانی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا ہے۔